يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے روح کی غذا کیا ہے، پارٹ نمبر 11. روح کی غذا ذکر و اذکار بہت اہم ہے، اور ذکر و اذکار کرنے سے روح کو غذا ملتی ہے. اسی پر ہم کئی درسوں سے گفتگو کر رہے ہیں. ذکر و اذکار کے بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے ورڈز ہیں جن میں سے بہت کا ذکر ہو چکا ہے. آج ہم بات کریں گے لا الہ الا اللہ پر. لا الہ الا اللہ یہ کہنا بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انسان کہتا رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ذکر و اذکار کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، یا ضروری نہیں ہے، یا اس کے لیے اٹھ کے بیٹھنا بھی ضروری نہیں. آپ لیٹے لیٹے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے بھی. تو لا الہ الا اللہ اس ورڈ کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے. صرف انسان اتنا کہہ رہے لا الہ الا اللہ، تو اس کی کیا فضیلت ہے، آج کے درس میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شہادت ہے. اسی کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، کلمہ تقوی بھی کہتے ہیں، اور یہ کلمہ رابطہ بھی ہے، یعنی جوڑنے والا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ ایسا جوڑنے والا کلمہ ہے جو عرش سے لے کر فرش تک مخلوق کو جوڑے ہوا ہے. اللہ اکبر. کیسے؟ جیسے عرش پر فرشتے ہیں، فرشتے بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. پھر جو بھی مخلوق ہے وہ بھی آسمان کے اوپر یا آسمان کے نیچے یا زمین پر یا زمین کے نیچے، ہم انسان، جنات، چرند پرند، ساری مخلوقات ذکر و اذکار کرتی ہے. یہ سب کس پر متفق ہیں؟ لا الہ الا اللہ پر. یہ سب کس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، کس چیز کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے. تو یہ ورڈ ایسا ہے لا الہ الا اللہ جو ایک ورڈ ہے، لیکن اس نے تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو جوڑ دیا ہے. چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتے ہوں، یا بے زبان جانور ہو، سب کو اس کلمے نے جوڑ دیا. اللہ اکبر. تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمے کی. تو اس کلمہ کو کلمہ طیبہ کہا گیا. اس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے، آیت نمبر 24. اس کلمہ کو کلمہ تقوی کہا گیا قرآن مجید کے اندر، اس کی دل سورہ فتح آیت نمبر 26. اور بھی کئی مختلف نام سے بھی لا الہ الا اللہ کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو گویا کہ قرآن کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام و مرتبے کو کئی جگہوں پر بیان کیا گیا. اور اگر ہم بات کریں حدیث کی، تو کئی حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کی الگ سے اسپیشل فضیلت بتائی گئی ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ ہی ایسا کلمہ ہے جس کی دعوت دینے کے لیے تمام پیغمبر، رسول اور نبی دنیا میں بھیجے گئے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، رسول، نبی آئے، تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اسی کے لیے زمین آسمان کو پیدا کیا گیا، اسی لیے کلمے کو عام کرنے کے لیے دنیا میں رسولوں کو بھیجا گیا، اور اسی کلمے کو پڑھنے کے لیے تمام انسانوں کو کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ایسا جملہ ہے جس کو تمام نبیوں نے کہا ہے. عرفہ کے دن، عرفہ کے میدان میں جب حاجی حج پہ جاتے ہیں تو آپ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن تمام رسولوں نے، پیغمبروں نے اس کلمہ کو کہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح ایک فضیلت یہ بھی ہے اس کی، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2639. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے ایک انسان کو نکالے گا، تمام لوگوں کی موجودگی میں نکال کر کے اس بندے کو کھڑا کر کے اللہ کہے گا، سامنے اس کے دفتر پورے منگائے جائیں گے. انسان کے دفتر، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. تو اس انسان کی جب دفتر کو لایا جائے گا، 99 دفتر ہوں گے اس کے. دفتر یعنی نوٹ بک، ڈائری کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ چھوٹی ڈائری نہیں ہوگی. حدیث کے اندر صاف ہے
کتنی بڑی ڈائری ہوگی جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے. ہم کتنی دور تک دیکھ لیتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی ڈائری, اتنا لمبا چوڑا دفتر انسان کا ہوگا جس میں انسان کے سارے گناہ, سارے غلط کام, گناہ کی چیزیں, غلط چیزیں, حرام چیز جو بھی انسان کرتا ہے, غلطیاں, نافرمانی, ساری چیزیں اس میں لکھی ہوگی. انسان دیکھ کے گھبرا جائے گا, پریشان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا فرشتوں نے ذرہ برابر بھی غلط لکھا ہے اس دفتر کے اندر؟ تو بندہ کہے گا نہیں. کیا تجھ پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا گیا ہے؟ انسان کہے گا نہیں. تو گویا 99 دفتر منگائے جائیں گے ایک انسان کے قیامت کے دن, اور وہ بھی بڑے بڑے, جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی اتنا بڑا دفتر ہوگا, اور سارے دفتر فل ہوں گے انسان کے گناہوں سے. اللہ اکبر. انسان انکار نہیں کر پائے گا. اللہ اکبر. ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے. تو بندہ پریشان, گھبرایا ہوا ہوگا, کتنا گناہ, سب کچھ یہاں لکھا ہوا, انکار بھی نہیں کر پا رہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک کارڈ کو منگائے گا. کارڈ چھوٹا سا پرچہ ہوگا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے سے کہ جاؤ وہاں پر جہاں پر وزن کیا جا رہا اعمال کو, وہاں پر جاؤ. تو انسان کہے گا اللہ اس چھوٹے پرچے سے کیا ہوگا ہمارا, اتنا سارا ہمارا گناہ, اتنا بڑا دفتر ہے, 99 کیا والا کہے گا جاؤ تم جاؤ وہاں پہنچو. تو انسان جائے گا وہاں پر. تو ترازو کے ایک پلڑے میں, ایک حصے میں ان تمام 99 دفتروں کو, 99 نوٹ بک کو رکھ دیا جائے گا, اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے گا. جیسے رکھا جائے گا تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا انسان کا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. یعنی زیادہ وزنی یہ ہوگا, اور اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو معاف کر دے گا, بخش دے گا. سبحان اللہ. کتنا اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اسے دیکھیے اللہ کتنا رحم کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جذبات میں آ کے, پریشانی کے عالم میں آ کے لوگ استغفر اللہ, برا گمان کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے کیا تکلیف دی, کیا پریشانی دی ہے. اللہ اتنا مہربان ہے بندوں پر کہ جتنا ہم اپنے بچوں پر نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ صرف اللہ کی رحمت کیا ہے, کتنی بڑی رحمت اللہ کی ہوتی ہے انسانوں پر. انشاءاللہ اس کو الگ سے انشاءاللہ الگ ٹاپک پر انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے, جس کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے تفصیل سے. اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہوتی ہے. تو یہ سے فضیلت سمجھانی لا الہ الا اللہ کہنے کی. دیکھیے اچھا ایک اور فضیلت دے دے. ایک دوسری حدیث ہے مسلم امام احمد کی, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170 کے اندر, کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم لا الہ الا اللہ کہہ دو. اگر ایسا کرو گے تو یہ 7 آسمان ہیں اور یہ 7 زمین ہیں, ان تمام آسمانوں اور زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور لا الہ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ, اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, رجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, وزنی ہو جائے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. 7 آسمان, غور کیجئے کتنا بڑا بڑا آسمان ہے. یہ زمین جس پر ہم ایسی وہی نہیں, 7 زمین. یہ دنیا کتنی بڑی ہے. ایک ملک ہی انڈیا پاکستان کتنا بڑا ہے سوچئے, یہ سعودی کتنا بڑا ہے, لیکن پوری دنیا, یہ پوری زمین بلکہ, اور پھر 7 تہ تک زمین. تو ان تمام کو پلڑے میں, ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی ہلکا ہو جائے گا. کس کے مقابلے میں؟ لا الہ الا اللہ کے. تو لا الہ الا اللہ, اس کی دیکھیں کتنی اہمیت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے بعد, حدیث نمبر 3590. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے, یعنی یہ حدیث مقبول ہے, صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ مخلصا الا فتحت له ابواب السماء, کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہے اخلاص کے ساتھ, ریاکاری کے لیے نہیں, دکھانے کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچ جاتا ہے. مجتنبت الکبائر, جب تک انسان مجتنب الکبائر, جب تک انسان بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. اب اس سے واضح ہو گیا, گویا کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بس ہم لا الہ الا اللہ کہتے رہیں, حرام کھاتے رہیں, سود کھاتے رہیں, رشوت کھاتے رہیں, ظلم کرتے رہیں. نہیں, بڑے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اس کا ایک الگ موضوع ہے. بڑے گناہ, آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے, اس سے بچنا ضروری ہے, سچی توبہ کرنا ضروری ہے. یہ جو فضیلت بتائی جا رہی ہے ذکر و اذکار کی, وہ اس لیے ہے کہ اس کا جو ثواب اپنی جگہ پر ہے, لیکن ساتھ میں گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ گناہ کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا، بہت سے لوگوں کو گناہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نافرمانی کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے۔ تو ذکر و اذکار کی اتنی ساری فضیلت ہے، اس کا مطلب کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں اللہ معاف کر دے گا، نہیں، گناہ سے بچنا ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، اور بہت سے مسلمان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا جو مسلمان ہوں گے۔ اب یہ فضیلت جو ہے، اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، یہ آفر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیے لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 9 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 35 یعنی 35۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی برانچز ہیں، شاخیں ہیں 70 سے زیادہ ایمان کے۔ اعلاها قول لا الہ الا اللہ، تو سب سے اوپر اور ٹاپ پر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے نچلا درجہ یہ ایمان کا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو ایمان کتنے ساری چیزیں ہیں، ایمان میں نماز بھی داخل ہے، ایمان میں زکوٰۃ بھی داخل ہے، ایمان میں سب کا خیرات بھی داخل ہے، ایمان میں بہت ساری بھلائی، ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن سب سے ٹاپ پر کیا، سب سے اوپر لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیے، ترمذی کی روایت، جامع ترمذی حدیث نمبر 3383۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ، گویا پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ صرف اتنا بھی انسان کہہ رہا ہے تو یہ ذکر و اذکار تو ہے ہی، بلکہ سب سے افضل ذکر و اذکار ہے، سب سے ٹاپ اور ہائی لیول کا یہ لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے، اور بہت زیادہ، جس کو ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ 100 نیکی ملے گی، ہزار نہیں، ان گنت، ان لمیٹیڈ، ہم شمار نہیں کر سکتے ہم اس کو، اتنا زیادہ اجر و ثواب بے حساب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اس پر دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے پر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ جو کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اذان میں بات کہی جاتی ہے یا کچھ موقعوں پر کہی جاتی ہے، یا ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کو پورا کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم ذکر و اذکار کریں گے تو صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے، ذکر و اذکار جب دہراتے ہیں بار بار تو لا الہ الا اللہ صرف کہیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ذکر صرف اللہ کے نام کا ہوتا ہے، یاد رکھیے، ذکر و اذکار صرف اللہ کے نام کا ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے اتنا چاہے۔ ایک اور آخری فضیلت بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 99 یعنی 99، آپ نے فرمایا کہ جو شخص دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ لوگ کوشش کرتے ہیں نا کچھ نیکی کرنے کا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں، تو آپ چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہیے، رسول ہمارے سفارش کریں گے۔ تو لوگ دنیا میں سفارش کے لیے قبروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر، یہ غلط ہے۔ کس نے کہا کہ دنیا میں سفارش ہوگی؟ یہ اولیاء، یہ بزرگ، یا اللہ کے نیک بندے، یا رسول پیغمبر، یا صحابہ، یا ولی کسی کی سفارش کرتے، یہ غلط بات ہے۔ اس سفارش کا جو بھی معاملہ قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن سفارش ہوگی، وہ بھی جس کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کی جائے گی، سب کے لیے نہیں کہ جو چاہے جس کے لیے چاہے سب کو سفارش کر کے بلا لیا اور معاف کرا کے جنت میں داخل کر لے، نہیں، اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا کہ ہاں اس شخص کے لیے آپ سفارش کر سکتے ہیں تو اسی کے لیے سفارش کریں گے۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، حدیث کے اندر بھی ذکر ہے، تفصیل سے یہ بات ہے، یہ الگ موضوع ہے سفارش کا۔ تو یہاں یہ بات کا پتہ چل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو قیامت کے دن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو اس کی اور بھی بہت ساری فضیلت ہے، اتنا ہی انشاءاللہ کافی ہے آج کے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا حقدار اور مستحق بنائے، آمین۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.